خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ پاک کے دیے ہوئے ہمت، کرم اور فضل سے ہمارا نورانی قاعدہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کچھ رولز رہتے ہیں وقف کے، یعنی کہ آپ میں سے کافی لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ اس جگہ پر ہم وقف کیسے کریں. تو وقف کے رول آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے، تو ہمارے رولز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نئے سرے سے نورانی قاعدہ سٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. وقف کے احکام. سب سے پہلے ہمیں وقف کی تعریف پتہ ہونی چاہیے. وقف کے لفظی معنی ہیں رکنا، ٹھہرنا، کسی کلمہ پر قراءت کے دوران سانس لینے کے لیے رکنے کو وقف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رکنا ہمارا آیت کے اینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے اور آیت کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن رکنے سے پہلے ہمیں یہ سارے رولز پتہ ہونے چاہیے کہ جہاں ہم رک رہے ہیں تو وہاں پہ کون سا رول امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وقف کی مختلف صورتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کی 16 آپشنز ہیں جو ہمارے پاس، ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں جہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے. وقف کرنے کے لیے مندرجہ ذیل صورتیں ہیں. نمبر 1، ایسا کلمہ جس کے آخری حرف پر زبر ہو، اس پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. اگر آیت کے آخر میں آخری لفظ کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے تو زبر کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. اس کی اگزامپل ہے ذالک کو ذالک پڑھنا. ٹھیک ہے، ذالکہ تھا، آخر میں کاف کے اوپر زبر تھی، ہم نے کیا پڑھا؟ ذالک، اور ہم رک گئے، ہم نے سانس لے لیا. ٹھیک ہے. دوسری صورت ہے ایسا کلمہ جس کے آخری حرف پر پیش ہو تو اس پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. مثلا نعبد کو نعبد پڑھنا. ٹھیک ہے، نعبد کے آخر میں پیش آ گئی تو اس کو بھی ہم نے ساکن کر دیا، دال کو. پھر نمبر 3 ہے ایسا کلمہ جس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو، اس پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. مثلا یومی کو یوم یوم پڑھنا. ٹھیک ہے، یومی تھا، میم کے نیچے زیر تھی، اس کو ہم نے ساکن کر دیا. تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر آخری حرف پر زبر زیر پیش سنگل حرکات ہوں گی تو ہم کیا کریں گے؟ سمپل ساکن کر دیں گے. کلیئر. نیکسٹ، چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں ایسا لفظ جس کے آخری حرف کے نیچے 2 زیر ہوں، اس پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. اگر 2 زیر بھی ہوں گی تو اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. مثلا مختومن کو مختوم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایسا لفظ جس کے آخری حرف پر 2 پیش ہوں، اس پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. مثلا قرآنن کو قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وقف کرتے ہوئے جب ہم جس حرف کو ساکن کر رہے ہیں اس سے پیچھے مد اصلی تو نہیں ہے. اگر مد اصلی ہوگی تو یہاں پر ہمارا جو مد ہے، مد کرنی ہوگی ہم نے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں کہ وقف کی وجہ سے عارضی طور پر یہ مد آئی ہے. اگر ہم وقف نہ کرتے، یہاں پر رکتے نہ، ٹھہرتے نہ، تو یہ مد نہ آتی. ٹھیک ہے. 5 پوائنٹس ہو گئے. نمبر 6 ہے ایسا لفظ جس کے آخری حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو، اس پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. مثلا رسولہی، ہاں کھڑی زیر ہی، اس کو ہم رسولہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 7 ہے ایسا لفظ جس کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو، اس پر وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. مثلا یرہو، ہاں الٹا پیش ہو کو یرہ، را زبر ہا، رو ساکن کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، یرہ پڑھیں گے.
یہاں تک ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کے اندر ہم نے ساکن ہی کیا ہے. کون کون سی آپشنز تھیں؟ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش. اب ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ دو زبر کی تنوین اور کھڑی زبر. تو ان کے لیے تھوڑا سا رول ڈیفرنٹ ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیے گا. ایسا لفظ جس کے آخری حرف پر دو زبر ہو اس پر وقف کرتے ہوئے دو زبر کو ایک الف میں بدل کر آگے الف لگا کر پڑھیں گے. مثلاً غفوراً کو غفورا، یعنی دو زبر والی تنوین زبر اور الف میں بدل کر مد اصلی میں بدل گئی. ٹھیک ہے. ابوابن کو ابوابا پڑھیں گے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایسا لفظ جس کے آخری حرف پر کھڑی زبر ہو اس پر وقف کرتے ہوئے کھڑی زبر ویسے ہی پڑھیں گے. مثلاً یسعی کو یسعی ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی ہم نے پچھلے آپشنز پڑھے اس کے اندر ہم نے ساکن کرنا تھا، لیکن دو زبر تنوین تھی تو اس کو ہم نے مد اصلی میں بدل دیا زبر والی. ٹھیک ہے. زبر اور الف میں بدل دیا. اور اگر کھڑی زبر ہو تو وہ تو آلریڈی مد اصلی ہے، اس کو ہم ویسے ہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 10، ایسا لفظ جس کے آخری حرف کی جگہ یا ہو اور اس کے نیچے کھڑی زیر ہو تو وقف کرتے ہوئے کھڑی زیر ویسے ہی پڑھیں گے. مثلاً یحیی کو یحیی ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑی زیر کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے رسول ہی کو رسول، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کھڑی زیر کے پیچھے لام کے نیچے زیر تھی، چھوٹی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے. اگر یا لکھی ہوئی ہوگی تو اس کھڑی زیر کو ہم ویسے ہی رہنے دیں گے. نمبر 11 پوائنٹ ہے ایسا لفظ جس کے آخری حرف میں الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو وقف کرتے ہوئے ویسے ہی پڑھیں گے. مثلا رفعنا کو رفعنا ہی پڑھیں گے. اب یہ سیم ویسے ہی ہے جیسے کھڑی زبر تھی. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کھڑی زبر اور زبر کے ساتھ الف یہ دونوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نون زبر الف نا نہیں پڑھیں گے تو نون کھڑی زبر نا بھی پڑھیں گے تو وہی بات ہوگی. ٹھیک ہے. جب بھی کھڑی زبر یا زبر کے ساتھ الف آئے گی تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے. کلیئر؟ نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 12، ایسا لفظ جس کے آخری حرف پر تشدید ہو تو وقف کرتے وقت دو حروف کے برابر دیر لگائیں گے، یعنی اس کو لمبا کریں گے. مثلاً یظن، اس کو یظن یظن پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ نون پہ ہم نے تھوڑی دیر لگانی ہے. تشدید تھی، اس کو ہم نے کیسے وقف کیا کہ تشدید کی وجہ سے اس حرف کو ہم نے دو دفعہ پڑھا، یعنی تھوڑی دیر لگا کے پڑھا. ٹھیک ہے. اور تھا بھی نون تو نون پہ تو ویسے بھی ہم غنہ کرتے ہیں. صحیح. نیکسٹ ہے 13، ایسا لفظ جس کے آخری حرف کی جگہ خالی یہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یعنی حروف لین بن گیا نا، تو وقف کرتے ہوئے کھڑی زبر کے برابر لمبا کریں گے. مثلاً ربک الاعلی، اس کے اندر لام زبر تھا اور یا تھی. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کیسے پڑھا؟ ربک الاعلی، اسی طرح پڑھیں گے. اب اعلی ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ربک الاعلی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ویسے بہت کم جگہوں پر آتا ہے، اس لیے کنفیوز نہیں ہونا. جو چیز نہیں سمجھ آ رہی اس کو ہم سکپ بھی کر دیں گے. موسٹلی جو ہماری سمجھنے والی چیز تھی وہ سنگل حرکات تھی، تنوین تھی، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش تھی. الحمدللہ وہ آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے. اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 14، ایسا لفظ جس کے آخری حصہ میں دو زبر کے بعد خالی یہ ہو تو وقف کرتے وقت آخری حرف پر کھڑی زبر لگا کر پڑھیں گے. مثلاً مسمن. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ دو زبر تھی، میم دو زبر من، پھر یا خالی یا لینے کی یا اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہی، تو بات تو وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ اس کو ہم مسمع پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے بھی ایک رول کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ دو زبر کو ہم مد اصلی میں بدل دیں گے، دو زبر تنوین کو زبر والی مد اصلی میں بدل دیں گے، زبر اور الف میں بدل دیں گے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے، چاہے ساتھ یا لکھا ہوا تھا یا جو پچھلی اگزامپل تھی
جو ہم نے پڑھا تھا ابوابن، اس میں زبر کے ساتھ الف تھا، یا نہیں تھی، تو اس کو بھی ہم نے ابوابا ہی پڑھا تھا. اس یہاں پر بھی ہم مسمن کو مسما پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے سیم چیز ہے، لیکن ایک ڈفرینٹ لکھنے میں آ رہی تھی چیز، تو اس لیے آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے تلاوت پہ کنفیوژن ہو، اس لیے اس کو الگ سے ایک پوائنٹ بنا کے لکھا گیا ہے. 15 پوائنٹ از ایسا لفظ جس کے آخر میں لمبی تا یعنی نارمل جو ہم لکھتے ہوتے ہیں جس کو تا، ایک گول تا ہوتی ہے، ایک لمبی تا یعنی جو نارمل تا ہوتی ہے وہ ہو، تو وقف کرتے ہوئے ساکن کر کے پڑھیں گے. مثلاً معدوداتن، یہ تا کے نیچے 2 زیر آ گئی، اس کو معدودات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو ساکن کر دیا. تو اب تا کے اگر رولز پڑھیں تو ہے تو اس کے نیچے 2 زیر، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے. بات وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر 2 زیر والی تنوین ہوگی تو ساکن نہیں پڑھیں گے، لیکن کیونکہ آخر میں تا ہے تو اس کا کوئی الگ سے رول نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح سے فالو ہوگا. نمبر لاسٹ 16 پوائنٹ از ایسا لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو، یعنی کہ ہا کی شکل کی ہے لیکن اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ گول تا کہلائے گی. گول تا ہو تو اس پر وقف کرتے ہوئے گول تا کو ہا میں بدل کر پڑھیں گے. خواہ اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، لیکن گول تا کو ہم نے ہر صورت میں ساکن ہی پڑھنا ہے، اس پر زبر میٹر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. اس لیے لمبی تا کو الگ سے ساتھ لکھا گیا اور گول تا کو بھی ساتھ لکھا گیا. اس کی اگزامپل ہے گول تا کی، مسفرتن کو مسفرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ کچھ رولز رہتے تھے جو آپ لوگوں کے قاعدہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے سوچا ہوا تھا کہ آپ کو وقف کے رولز میں کراؤں گی. آج اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کے کرم سے وہ بھی ہو گئے، اور میں امید کرتی ہوں کہ دیکھنے میں تو یہ بہت لمبا سا بڑا سا پیج آپ کو لگے گا، گھبرانا نہیں ہے اس کو دیکھ کے. میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن کر دی ہوئی ہے، تھوڑا سا باریک لکھا ہوا ہے. یہ میری ٹیچر کے نوٹس تھے، اور حالانکہ یہ میں نے اپنے پراپرلی تعلیم الاسلام کورس کے کرنے سے پہلے بنیادی سے یہ نوٹس پڑھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنا رہا ہے. دیکھیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان کے یہ نوٹس کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں. اسی لیے آپ لوگوں نے بھی اس کار خیر میں صدقہ جاریہ کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.